قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ إِنَّكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 283 284 285 286۔ الحمدللہ یہ جو 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں میں جو 283 84 85 اور 286 میں سورہ بقرہ الحمدللہ مکمل ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، اور زندگی کس طرح سے جیا جائے اس کی ہر نقطے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہر نقطے کو اللہ سبحانہ نے واضح کیا ہے کہ آپ اس طرح سے چلو گے تو تمہاری آپ کی زندگی بہتر اور روشن ہوگی اور تمہیں انعام میں جنت حاصل ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی لکھنے والا نہ ملے تو گروی رکھ کر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اپنے رب اللہ سے ڈرے، اور گواہی ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو گواہی چھپاتے ہیں اس کا دل گناہ میں لت پت ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔
تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہاں پر یہ چیز سکھاتے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دلوں کی باتیں چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر حال میں ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اس اختیار صرف اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، اسے ہر چیز پر قدرت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتاتے ہیں وہ اس بات کو آگے بتاتے ہیں کہ رسول اور اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اتاری ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے مان لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے یہ کہ ہم اللہ کے رسول کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور فرما بردار ہوئے، مالک ہم تجھ سے غلطیوں پر معافی چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے، آمین۔ اور پھر اس کے آگے جو آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کے اندر جو بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ یہ ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر آدمی نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا بوال اسی پر ہے۔ ایمان والو، تم یوں دعا کیا کرو، اللہ ابھی سکھا رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چک میں جو قصور ہو جائے ان پر پکڑ نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پالنہار اے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کفر کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ ان 4 آیتوں میں سے ایک جو آیت پہلی تھی وہ آیت ہمیں بتاتی تھی کہ ہمیں جو معاملات پچھلے آیتوں میں آیا تھا کہ معاملات ہمیں کیسے کرنا ہے، اس کی لکھا پڑھی کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ سفر میں رہے تو سفر میں ہمارے کو لکھنے کی اگر سہولت نہیں ہے تو ہم بھروسہ بھی کریں اور اس میں امانت دار لوگوں کو بھی شامل کریں اور گواہی بھی شامل کریں، اور پھر جب ہم اپنے مقام پہ پہنچ جائیں تو اچھی طرح اسے لکھیں، مگر اس درمیان کوئی بھی جو ہے وہ غلطی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دعاؤں کے طریقے سکھاتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ جو رسول اور کتابیں ہم نے بھیجی ہے ابھی اور پہلے کے بھی، تو آپ کو اس پہ ایمان رکھنا ہے، اور وہ ایمان رکھتے ہوئے اس تعلیمات پہ چلنا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کریں کہ جو کچھ ہمیں اللہ رب نے ہمیں دیا ہے، عطا کیا ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، تو ہم اللہ سے ہی رجوع کر کے اس اللہ سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگیں، اور اس غلطیوں پہ پھر سے ہم نہیں آئے، لوٹے نہیں، اس کی بھی ہم سے اللہ سے طلب کریں، کیونکہ ہم میں کمزوری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بوجھ سے نجات دلا۔ اور اس سے پہلے کے لوگوں پہ جو لوگوں نے نافرمانی کی، اس طرح کا بوجھ ہم پہ نہ ڈال۔ اس طرح کی دعائیں کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں جو ہے کفر کرنے والے لوگوں سے ہمیں جو ہے ان کے مقابلے میں بہتر رکھ اور ان سے محفوظ رکھ، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں خاص دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کو مکمل طریقے سے جو ہے وہ اس کی آیاتوں پہ غور کر کے اور ترجمے پہ غور کر کے کچھ مختصر سی باتیں رکھ سکا اس کے اندر۔ الحمدللہ اللہ اسے قبول کرے، اور اگر اس سے میں کوئی کوتاہی ہو میرے تلفظ میں، میرے مخرج میں، میرے بولنے میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور مجھے اور اس میں جو ہے وہ کامیاب کرنے کے لیے میری مدد عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔